السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ناظرین، میں آپ کا دوست محمد سلمان فاروقی میڈیا سیالکوٹ سے۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ قوم کی بیٹی، قوم کی بہن ڈاکٹر عافیہ صدیقی سے ملنے کے لیے ان کی بہن ڈاکٹر فوزیہ اور مشتاق احمد خان صاحب اور وہ امریکہ میں گئے ان کو ملنے کے لیے۔ تقریباً 20 سال بعد ان کی ملاقات ہوئی۔ بڑی خوشی ہوئی کہ اپنی بہن سے ایک بہن جو ہے وہ ملنے کے لیے جا رہی ہے۔ لیکن جب وہ مشتاق احمد خان صاحب کا ٹویٹ دیکھا تو یقین کرے دل خون کے آنسو روتا ہے کہ یہ پاکستان کی حکومت، پاکستان کے یہ جو بھی آیا انہوں نے اس پر سیاست کی، ڈاکٹر فوزیہ کے نام پر، عافیہ صدیقی کے نام پر سیاست کی اور قوم کو ورگلایا کہ ہم ایسے کریں گے، ہم ان کو واپس لے کے آئیں گے، لیکن کچھ بھی نہیں کیا۔ 20 سال بعد جب ان کی بہن کی ان کے ساتھ ملاقات ہوئی تو وہ ملاقات کے کچھ حوال وہ بیان کرتے ہیں، لکھتے ہیں، کہتے ہیں جی یہ ملاقات 20 سال بعد ہوئی جو 2.5 گھنٹے جاری رہی۔ ڈاکٹر فوزیہ کو عافیہ سے گلے ملنے، ہاتھ ملانے تک کی اجازت نہیں تھی۔ پھر ڈاکٹر فوزیہ کو اس بات کی اجازت نہیں دی گئی کہ وہ ڈاکٹر عافیہ کو اس کے بچوں کی تصاویر دکھاوے۔ پھر جیل کے ایک کمرے میں درمیان میں جب وہ ملاقات کرنے لگے تو درمیان میں ایک موٹا شیشہ لگا تھا اور اس کے آر پار ملاقات تھی۔ عافیہ سفید سکارف میں اور خاکی جیل ڈریس میں تھی۔ یہ دیکھیں، آج قوم کی بیٹیوں کو بھی آج سوچنا چاہیے کہ وہ جو 20 سال سے، کتنے سالوں سے وہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی وہاں پہ جیل کے اندر، امریکی جیل کے اندر ہے، لیکن انہوں نے پردہ حجاب اپنا نہیں بھولے۔ پھر اس کے بعد لکھتے ہیں کہ 2.5 گھنٹے کی ملاقات میں پہلے 1 گھنٹہ ڈاکٹر عافیہ نے روز اپنے اوپر گزرنے والی اذیت کی تفصیلات بتائی، تفصیلات سنائی۔ ڈاکٹر عافیہ نے کہا کہ مجھے اپنی امی، بچے ہر وقت یاد آتے ہیں، ہر وقت اپنی امی اور بچے، اور کہتے ہیں جی امی ان کی وفات پا چکی ہیں، ڈاکٹر عافیہ کو ان کا پتہ نہیں ہے کہ ان کی امی بھی انتقال کر چکی ہے۔ اللہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ڈاکٹر عافیہ کے سامنے والدان جو ہیں وہ جیل حملے سے گر چکے ہیں، ضائع ہو چکے ہیں، اور ان کے سر پر چوٹ لگنے کی وجہ سے ذرا ان کی سماعت جو ہے وہ کم ہو چکی ہے۔ یہ مشتاق احمد خان صاحب نے ٹویٹ کیا، یہ 20 سال کے بعد یہ ملاقات ہے کہ ایک شیشہ سامنے لگا ہوا ہے اور ان کو گلے بھی نہیں ملنے دیا، ہاتھ ملانے نہیں دیا، ان کی بچوں کی تصاویر نہیں دکھانے دی، گھر والوں کی تصاویر نہیں دکھانے دی کہ آپ کے بچے کتنے بڑے ہو چکے ہیں، آپ کے بچے کیسے ہیں، یہ وہ فلاں، کچھ بھی نہیں ہے۔ اس سے بڑا ظلم میں کہتا ہوں کیا ہو سکتا ہے؟ یہ ہر وہ بندہ، ہر وہ شخص، ہر وہ سیاستدان، ہر وہ پڑھا لکھا، ہر وہ طبقہ وہ اس ڈاکٹر عافیہ صدیقی کا مجرم ہے، وہ مجرم ہے، ذمہ دار ہے کہ جو آج اس وقت بھی ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے لیے آواز نہیں اٹھا رہا۔ خدا را جن سیاستدانوں کے پیچھے لگ کر ہم نے اپنا بیڑا غرق کیا ہوا ہے، اپنے گھروں کی نسلیں برباد کر دی ہیں، ہم نے ان جن سیاستدانوں کے پیچھے، اس سیاستدانوں نے اپنی قوم کی بیٹی کے لیے کچھ نہیں کیا، تو خدا را آپ کے لیے کیا کریں گے، میرے لیے کیا کریں گے، آپ کے بچوں کے لیے کیا کریں گے، آپ کی بیٹیوں کے لیے کیا کریں گے۔ خدا کی قسم اگر یہ قوم کی بیٹی آج کفر کے اندر ہے، کفر کے زیر ہے، تحت ہے، لیکن کل کو اگر آپ کی خدا نخواستہ آپ کی بیٹی، آپ کی بہن، آپ کا کوئی گھر کا افراد اس طرح پاکستان کے کسی جیل کے اندر بھی چلا جائے تو یہ آپ کے لیڈر جو ہیں وہ کہتے ہیں یہ ہمارے کارکن ہی نہیں ہے، یہ ہمارے لوگ ہی نہیں ہے، تو بتائیں کیا ہے؟ کیا یار، خدا را سمجھ لیں۔ میں آخر میں یہی کہتا ہوں، آؤ اسلام کی طرف، آؤ اسلام کی آواز اٹھانے والوں کی طرف، جو آپ کی بیٹی کو بیٹی سمجھے، جو آپ کی بہن کو بہن سمجھے، جو آپ کی بیٹی ماں بہنوں کے سروں کے اوپر دوپٹہ رکھے، آؤ ان کا ساتھ دیں۔